وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ 25واں پارہ اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پارے میں کل 5 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ حامیم بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ شورى مکمل، نمبر 3 سورہ زخرف مکمل، نمبر 4 سورہ دخان مکمل، نمبر 5 سورہ جاسیہ مکمل۔ حامیم سجدہ کے بقیہ حصے میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، جیسے قیامت کا علم شگوفے میں کیا ہے، اس کا علم حمل میں کیا ہے اور وضع حمل کب ہوگا، ان تمام باتوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ سورۃ شورى میں کئی باتیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ تمام خزانوں کا مالک ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اسی طرح اللہ کی قدرت کی کئی بہت ساری نشانیاں ہیں، بارش کا نزول، آسمان و زمین کی تخلیق، جانوروں کی پیدائش، سمندر کی پیٹھ پر کشتیوں کا چلانا وغیرہ۔ نمبر 3 اولاد دینے کی طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جسے چاہے صرف لڑکی دے اور جسے چاہے لڑکا دے، جسے چاہے دونوں دے اور جسے چاہے بانجھ کر دے۔ سورۃ زخرف میں بھی کئی باتوں کا بیان ہے۔ نمبر 1 گزشتہ اقوام کی اپنے آباء و اجداد کی تقلید اور اس کے نبی کی تکذیب۔ نمبر 2 موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ۔ نمبر 3 جنتیوں اور جہنمیوں کا بیان ہے کہ یہ دونوں اپنے اپنے ٹھکانے میں کیسے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ سورہ دخان میں کئی باتیں ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید کے نزول کا بیان ہے۔ نمبر 2 شب قدر کا تذکرہ ہے، اس میں تمام مضبوط امر فیصلہ ہوتے ہیں۔ نمبر 3 اہل مکہ کی ہٹ دھرمیوں کے نبوت کی نشانی دیکھنے کے باوجود اپنے کفر پر اڑے رہے اور کہا کہ یہ تو سکھایا ہوا ہے مجنوں کا۔ نمبر 4 شجرۃ الزقوم کا بیان ہے کہ یہ مجرموں کا کھانا ہوگا۔ سورۃ جاسیہ میں بھی بہت سی باتیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے کہ آسمان و زمین، انسان، جانور، رات اور دن کا آنا، بارش کا نزول، ہواؤں کا چلنا اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے۔ نمبر 2 اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے قیامت کے دن فراموش کر دیے جائیں گے اور اللہ ان پر کوئی توجہ نہیں دے گا۔ یہ 25ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ جب آپ تراویح پڑھنے جایا کریں تو 2 منٹ کا یہ کلپ سن کے جایا کریں یا خود ڈسکرپشن سے پڑھ کے جایا کریں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں 26ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔